बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज के उमूमी आदाब का बयान चल रहा है। कई सारे आदाब तफसील के साथ बयान हो चुके हैं। अगला नमाज का अदब बयान फरमाया तकबीरात इंतकालिया कहना। तकबीरात इंतकालिया का मतलब यह है कि जब एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ हम जाते हैं तो अल्लाहु अकबर ज़बान से कहते हुए जाएं, फिर दूसरे रुकन से तीसरे रुकन की तरफ जब मुंतकिल होते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हुए मुंतकिल हों। सिर्फ मुंह बंद कर रुकू में चले जाना, सीधे में चले जाना, उठ जाना, क़ियाम कायदा जलसा नहीं, ज़बान से अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। इसको कहते हैं तकबीरात इंतकालिया। कायदा आखिरा में सलाम से पहले माथूर दुआएं पढ़ना, ये दुआ पढ़ना, और 3 दुआ मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं। एक दुआ वो है कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, और आपने फरमाया कि ये कहा करो, अल्लाहुम्मा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मशहूर दुआ है और आम तौर पर लोगों को याद भी होती है। और दूसरी दुआ हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सिखाई थी, और ये फरमाया था कि ए मुआज़ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने भी पलट कर कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अजीब ताल्लुक है तरफैन से मोहब्बत का। तो जब ये सारी बातें हो गई, आपने फरमाया कि ए मुआज़ मैं तुम्हें एक दुआ सिखलाता हूँ और एक दुआ बतलाता हूँ, उसको पढ़ा करो। और फिर आपने वो दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये दुआ पढ़ा करो। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार भी अगर पढ़ लें, और भी अहादीस में मुख्तलिफ दुआएं आई हैं। नमाज के बाद मसनून अज़कार पढ़ना, मसलन नमाज का सलाम फेरने के बाद 1 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना और 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत। ये पूरा दुआ है, इसके अंदर अजीब कलिमात हैं, ये पढ़ना। इसी तरह हदीस में है अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये सारे वो अज़कार हैं जो सलाम फेरने के बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल और माथूर हैं। इसके पढ़ने का एहतमाम करना। हदस पेश आ जाए तो नाक पकड़कर बाहर निकलना। देखिए आदमी नमाज में बस औक़ात, हर आदमी इंसान है, उसके साथ तबई तकाज़े हैं, बशरी तकाज़े हैं, फितरी तकाज़े हैं। बस औक़ात आदमी नमाज में खड़ा है, रीह खारिज हो जाती है, या पेशाब अचानक बहुत ज़्यादा आ जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के अवारिज़ात इंसान को लाहिक होते हैं। तो अब सवाल ये है कि नमाज में है, अब नमाज में निकलना है, नमाज से बाहर जाना है, तो अब कैसे निकलेंगे? तो उसका तरीका यहाँ पर यह बतलाया कि उल्टे हाथ से नाक पकड़कर, चाहे वो नाक में कुछ मसला हो या ना हो, मसला कहीं और हो, लेकिन नाक पकड़कर निकलना। अगर आप नाक नहीं पकड़ेंगे तो हो सकता है कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई खैरियत तो है, कोई रीह खारिज हो गई थी, या कोई और, हमारे तो पूछने का भी मसला है ना, बिला वजह खामखी। तो ये तासुर देना नाक पकड़कर, ये तासुर है कि नक्सीर फूट गई, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। नाक पकड़े और नमाज पूरी करना नहीं है जरूरी।
جس وقت حدث لاحق ہوا ہے، جس وقت کوئی عارضہ لاحق ہوا ہے، اسی وقت نہ پکڑے اور صف سے باہر نکل جائیں، وضو کر کے پھر باقی نماز میں شامل ہو جائیں، جتنی رکعت امام کے ساتھ مل جائے اتنی پڑھ لیں، بقیہ جو رہ جائیں وہ بعد میں ادا کر لیں۔ نماز میں جمائی نہ لینا یہ منع ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے جمائی، اب ظاہر ہے کہ جمائی کا کوئی وقت نہیں ہے، جمائی تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی کو بھی آ سکتی ہے اور آتی ہے، تو سب سے پہلی کوشش تو یہ ہے، بہت سارے تو اس کی تدبیریں بھی ہیں، پہلی سب سے کوشش یہ ہے کہ ہونٹوں کو دانتوں سے زور سے دبائے تو انشاءاللہ جمائی رک جائے گی، جمائی رک جائے گی۔ اور اگر بالفرض جمائی آ رہی ہے تو کوشش تو کریں کہ روکیں۔ تو اگر قیام کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے اور جمائی آتی ہے تو پھر سیدھا ہاتھ جو ہے اس سے جمائی کو روکیں، اور اگر قیام کی حالت نہیں ہے، رکوع کی حالت ہے، سجدے کی حالت ہے، قاعدے کی حالت ہے تو الٹا ہاتھ استعمال کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ اور بقیہ مواقع میں الٹا ہاتھ، وجہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے سیدھا ہاتھ جو ہے، جب آپ سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اب آپ اندازے لگائیں کہ شریعت نے اتنی باریک بینی کا لحاظ رکھا ہے کہ جب جو ہاتھ تمہارا اوپر ہے اس کو استعمال کرو، اگر الٹا ہاتھ تو اس میں تکلف کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ عمل کثیر نہ ہو جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس لیے اوپر قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے تو سیدھا ہاتھ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ بقیہ ارکان میں اگر اس طرح کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو الٹا ہاتھ استعمال کریں۔ یہ نقطے کی بات ہے۔ نفل نماز میں کھڑے کھڑے سستی آنے پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، نماز میں انگلیاں نہ چٹکانا، نماز ان کاموں کے لیے نہیں ہے، حدیث میں منع فرمایا۔ نماز میں آنکھوں کو بند نہ کرنا، نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ اس لیے نماز میں آنکھ بند کر لیتے ہیں تاکہ منتشر خیالات آدمی کو جو آتے ہیں اس سے بچاؤ ہو سکے، اس سے آدمی بچ سکے۔ تو یہ ایک مبتدی کے لیے تو بعض لوگ کہتے ہیں، بعض فقہا نے اس کی اجازت دی کہ ایک آدمی ہے جس نے اب نماز پڑھنی شروع کی ہے، اس کی عادت نہیں تھی، اب اگر اس کو خیالات آ رہے ہیں اور وہ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اگر آنکھ بند کر لیتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن سنت طریقے کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ جو ہے وہ ہے آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر خیالات آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ خیالات آنے میں دو باتیں، ایک ہے خیالات کا آنا اور ایک ہے خیالات کا لانا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ خیالات کے لانے میں اور خیالات کے آنے میں بڑا فرق ہے۔ خیالات لانا یہ منع ہے، اور خود سے اگر آ جاتے ہیں، غیر اختیاری طور پر آ جاتے ہیں تو اس سے نماز کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ نماز میں شروع تکبیر تحریمہ باندھی اور تکبیر تحریمہ باندھ کر اس نے اپنی پلاننگ شروع کر دی الف سے اور سلام پھیرنے تک یا تک اس کی پوری پلاننگ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے سوچ سوچ کر اپنے تصور سے اپنے خیال سے یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ مناسب نہیں۔ نماز میں بس دو باتیں رہ گئی ہیں اور یہ باب ختم ہو رہا ہے۔ نماز میں پیشانی سے گرد و غبار نہ پہنچنا، نماز کی حالت میں اگر آپ ہیں اور آپ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، ناک میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، شلوار کہیں کچھ کر رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، یہ نماز کے شان یہ کام نہیں ہے، یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب سجدے میں گئے، سجدے میں کوئی چیز پڑی تو اس کو پھونک مار رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں نماز کی حالت میں۔ نماز کی حالت میں سجدے میں گئے، وہاں کوئی چیز پڑی ہے، اب اس کو پھونک مار کر اس کو اڑا رہے ہیں، اس کو تو یہ کھیل تماشا ہے، نماز تو نہیں ہوئی۔ ان چیزوں سے نمازیں بچنا چاہیے۔ غلبہ نیند کے وقت نفل نماز موقوف کر دینا، غلبہ نیند کے وقت نفل نماز موقوف کر دینا۔ حضرت نفل نماز کی تو بات بعد میں، پہلے آپ فرض پر آ جائیں، پھر بعد میں انشاءاللہ نفل کی، جب نفل کی عادت پڑ جائے گی پھر نفل سے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔